نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ لفظی ترجمہ، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسولاً عظیم الشان پیغمبر، منہم ان میں سے، یتلو جو پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا آپ کی آیتیں، ویعلمہم اور ان کو تعلیم دے، الکتاب اللہ کی کتاب، والحکمت اور فہم و دانش کی باتیں، ویزکیہم اور ستھرا کرے ان کو، انک انت بے شک آپ ہی، العزیز زبردست ہیں، الحکیم بڑی حکمت والے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے تو چند دعائیں مانگی، 4 دعائیں تھیں۔ یا اللہ اس خدمت کو قبول فرما، گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے، ربنا تقبل منا، اور دوسری اپنی اور اپنی اولاد کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے دعا فرمائی، اور پھر حج کے مقامات بتانے کی اور اس کے احکام سکھانے کی دعا مانگی۔ اسی طرح آخری نبی کی بعثت کی دعا مانگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ پھر آپ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے۔ ان 4 مقاصد میں سے ایک، یعلمہم الکتاب، یتلو علیہم، سب سے پہلی بات جو تلاوت کر کے سنائے گا، پڑھ کر سنائے گا، آیاتک تیری آیتیں، لوگوں کو قرآن سکھائے گا، کتاب پڑھ کر سنائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نمازوں میں قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور وحی جب نازل ہوتی تھی تو کیفیت ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا حصہ نازل ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کو سناتے تھے، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اجتماعات میں جا کر قرآن کریم سناتے تھے۔ اور چونکہ وہ اہل لسان تھے، اہل زبان تھے، اس لیے قرآن جب پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو قرآن کی دعوت کو وہ سمجھتے تھے۔ اور یہ مسئلہ بھی یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ قرآن کا ایک مستقل حق ہے، اور محمد الرسول اللہ کے فرائض میں سے ایک مستقل فرض تھا۔ یتلو علیہم، کوئی سمجھ کر تلاوت کرتا ہے یا بغیر سمجھے تلاوت کرتا ہے، صحیح تلاوت کوئی کرتا ہے تو تلاوت کا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو وہ سخت غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایسے پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔
ایک یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں ان پر اس وقت نازل ہوتی ہیں، اور وحی کے الگ برکات ہوتے ہیں وہ ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں کہ سمجھے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کوئی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا ہسٹری کی کوئی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، وہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے الفاظ جب زبان سے ادا ہوتے ہیں، دماغ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا اثر جو ہے رگ و پے میں ہوتا ہے، انسان کی روح اور عقل دونوں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو تلاوت سے ان معمولی بہانوں سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ خاطر خواہ فائدہ اس وقت دے گی جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ بندہ جو پڑھتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہم سے کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، کس چیز سے روک رہا ہے اور کس چیز کا حکم دے رہا ہے، یہ سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور قرآن آیا بھی ہے اس لیے کہ اس کو سمجھا جائے۔ پڑھنے کے بعد قرآن نے یہاں پر بھی اسی آیت میں جو بات کی گئی ہے سمجھنے کی اور سمجھایا ہے اللہ کے رسول نے، تو اسے پتہ چلا قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ تو تلاوت کے ساتھ ساتھ جب بندہ اس کو سمجھے بھی تو اس کی زندگی سے جہالت دور ہوگی اور روشنی آئے گی۔ وہ سفر کرے گا تاریکی کے بجائے روشنی میں، اندھیروں کے بجائے نور کے اندر سفر کرے گا۔ اس کو حلال و حرام کی تمیز ہوگی، حق و باطل کو وہ پہچانے گا، اور دل کی دنیا اس کی منور ہوگی، اور اللہ کی رضا اور نارضا سے وہ آگاہ ہو جائے گا، تو اطمینان کی زندگی بسر کرے گا اور آخرت کی تیاری صحیح طریقے سے کر سکے گا۔ اس لیے قرآن کو سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور یعلمہم الکتاب، یعلم تعلیم، محمد الرسول اللہ معلم تھے، معلم، انا بعثت معلم، حدیث میں بھی آیا ہے میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کتاب اللہ کے ساتھ اللہ نے معلم بھیجا ہے۔ اللہ کی کتاب کو اللہ کے خاص بندوں سے سیکھا جا سکتا ہے، اور جو خاص بندے ہیں ان کو معلم کہا جاتا ہے۔ لہذا کتاب اللہ کا مطالعہ سیلف اسٹڈی جسے کہا جاتا ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں بندہ مطالعہ اردو تفاسیر کا یا انگریزی میں تفاسیر کا کرتا ہے، وہاں کہیں مسئلہ پیش آ جائے تو اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کے بجائے، اپنی تشریحات پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے اعتماد کے کسی بڑے عالم سے رابطہ کریں، اسے مسئلے کو کلیئر کریں۔ اس لیے کہ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے معلم بھیجا ہے، اور جو معلم کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا ہے وہ اس آیت کے مطلب کو نہیں سمجھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ معلم تھے، صحابہ کرام متعلم تھے، شاگرد تھے، پھر یہی متعلمین سیکھ کر، استاد سے سیکھ کر اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے، تابعین کو، پھر تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا ہے۔ دین کا یہ علم سینہ بسینہ آیا ہے، کتاب بکتاب نہیں آیا ہے کہ کتابیں چھپ کر بازار میں آ گئی ہیں اور لے کر اسٹڈی کرو، کس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، مطلب اس کا کیا ہے۔ تو یہ بازیچہ اطفال نہیں بنانا چاہیے اللہ کے کلام کو، اس کے سیکھنے کے آداب ہیں۔ کوئی بندہ میڈیکل کی کتابیں پڑھنے کے بعد، حالانکہ میڈیکل کی درجنوں بلکہ اس سے بھی زیادہ کتابیں، لیکچر نوٹس، سوشل میڈیا میں ویڈیوز اور گائیڈ بکس اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہیں اویلیبل ہیں، لیکن ان کو پڑھ کر نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ کوئی اس طرف ترغیب دیتا ہے کہ بھئی جاؤ پڑھو اور سیلف اسٹڈی کر کے ڈاکٹر بن جاؤ، علاج شروع کرو۔ یا انجینئرنگ کی بہت ساری کتابیں ہیں، ویڈیوز ہیں، بکھری پڑی ہیں درجنوں کی تعداد میں،
کوئی ان کو پڑھ کر انجینئر نہیں بن سکتا، تو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ مذاق، یہ کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ لہٰذا اس کو اہمیت دی جائے اور اس کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے اس کو سیکھا جائے۔ یعلمہم الکتاب، تو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے گا۔ یہ اصل میں ابراہیمی دعا کے الفاظ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا، اس آیت کے اول میں ربنا ہے، اے ہمارے پروردگار۔ اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل و دانش کی بات، عقل و فہم کی بات۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حکمت سے سنت مراد لیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے، مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، الا و انی اوتیت الکتاب و مثلہ، مجھے کتاب دی گئی ہے قرآن، اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے جو کہ میری سنت ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حکمت کا بیان ہوا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت قرآن میں آتا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، حکمت اور علم عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت قرآن میں آتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت سمجھانے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے سے سمجھانا کہ بات لوگوں کی دل نشین ہو جائے، اس کو حکمت کہا گیا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق فرمایا، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور خود قرآن کی نسبت اللہ نے فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت سے پر قرآن کی قسم۔ اور اسی حکمت کو، فہم و دانش کو قرآن کریم نے خیر کثیر کہا ہے۔ خیر کثیر معنی بہت بڑا خیر۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو حکمت عطا ہوئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا، اس کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ حکمت سے مراد، یہ آیتیں بتاتی ہے، حکمت سے مراد علم اور دانائی کی باتیں ہیں، جن تک صرف ارباب فہم و فراست ہی پہنچ سکتے ہیں۔ تو امام ابن وہب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قلت لمالک ما الحکمہ، میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حکمت کیا چیز ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا، المعرفۃ بالدین والفقہ فیہ والاتباع لہ، دین کی معرفت حاصل کرنا، دین کو سمجھنا، اور اس میں فقاہت، گہرائی حاصل کرنا، اور اس کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا۔ یعنی اس کو ماننے کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، تاکہ دوسرا آپ کو دیکھ لے تو اس کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو جائے، اور دوسروں تک آپ وہ بات کنوے کرنا چاہے، دوسروں کو سمجھانا چاہے، تو اس طریقے سے سمجھا سکو کہ تمہاری بات ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اس چیز کو کہتے ہیں حکمت۔ اور حکمت کی پھر یہ تفسیر، تہ کی باتیں، قرآن کریم میں کچھ گہری باتیں ہیں جو آیات کی تہ میں پڑی ہوئی ہیں، مثلاً ان کو کھول کر بیان کرنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں دودھ پلانے کے حوالے سے، رضاعت کے تعلق سے دو رشتوں کی حرمت کا ذکر ہے، رضاعی ماں اور رضاعی بہن۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، رضاعت سے، دودھ پلانے سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے، ولادت سے حرام ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں صرف رضاعت کے حوالے سے ماں حرام ہوتی ہے جس کا دودھ پیا جاتا ہے، اور بہن حرام ہو جاتی ہے، رضاعی بہن۔
اس کی حرمت کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ جتنے رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے اتنے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام۔ نسب کی وجہ سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں تو رضاعت کی وجہ سے بھی وہی 7 رشتے حرام ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر رضاعت کے حوالے سے ماں کے ساتھ نکاح کو، رضاعی ماں کے ساتھ اور رضاعی بہن کے ساتھ نکاح کو جو حرام قرار دیا ہے وہ بطور مثال ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو کھول کر تشریح کر دی، بتا دی۔ اس چیز کو کہتے ہیں حکمت، حکمت کی تعلیم ہے یہ۔ اور یزکیہم تزکیہ، تزکیہ معنی پاک کرنا، صاف کرنا، ظاہر اور باطن کو صاف کرنا۔ اسلام میں ظاہری پاکی کی بھی اہمیت ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور نظفوا افنیتکم، حدیث میں آتا ہے اپنے راستوں کو، اپنے گلی کوچوں کو، اپنے لان کو، چمن کو پاک صاف رکھو، یہ ظاہری پاکیزگی کا حکم ہے۔ اور پانی کو پاک رکھنے کا حکم ہے، ٹنکی کا پانی ہے، نلکے کا پانی ہے، تالاب کا پانی ہے، اس کو گندگی سے بچانے کا، حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب اس تزکیے کا حصہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو، غسل اور پانی کی پاکی ناپاکی، کن کن پانیوں سے وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، پاکی حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں، ان سب کو تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جس طرح آدمی کا ظاہر صاف اور ناصاف ہوتا ہے، باطن بھی صاف اور ناصاف ہو سکتا ہے۔ باطن کی پاکیزگی اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، اور ناپاکی اخلاق سیئہ ہیں۔ اخلاق حسنہ میں سخاوت ہے، اخلاق حسنہ میں الفت ہے، محبت ہے، خدمت ہے، اور نرم گفتگو ہے، گفتگو کا اچھا طریقہ ہے۔ یہ سب چیزیں اخلاق حسنہ میں داخل ہے۔ بد اخلاقی میں گالی گلوچ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ سب اخلاق سیئہ میں داخل ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ امت کو سنوارے، برے اخلاق سے پاک کرے اور عمدہ اخلاق سے ان کو آراستہ کرے، ان کو خوبصورت بنائے۔ اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بعثت اس لیے ہے کہ میں تمام اخلاق حسنہ کی تعلیم دوں۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہا جاتا ہے۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ وہ چاہے تو بنی اسرائیل میں خاتم النبیین کو بھیجے اور چاہے تو بنی اسماعیل میں بھیجے، البتہ وہ حکیم بھی ہے، ان کے حکمت کا تقاضا ہوا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمائے۔ تو کوئی 2000 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اچھا، ربنا وابعث، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اے ہمارے پروردگار وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج عظیم الشان، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے ان پر آیاتی کا، تیری آیتیں۔ اسی کے پیغمبر آئے گا اور کتاب نہیں ہوگی تو امت بھٹک جائے گی، تو کتاب دینے کی بھی یہاں پر دعا ہے، آیاتی کا، تیری آیتیں پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیم دے گا۔ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کتاب کے ساتھ پیغمبر کو، علم کے ساتھ معلم کو بھی دنیا میں بھیجا ہے۔ والحکمت، اور فہم و دانش کی بات، حکمت کی بات، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے گا،
ظاہر کے حوالے سے بھی اور باطن کے حوالے سے بھی۔ انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً اللہ تو ہی ہے العزیز زبردست، العزیز تیرا جیسا کوئی نہیں، الحکیم حکمت والا۔ جو کام تو کرے گا اس میں حکمت ہی حکمت ہوگی، اور یعنی بندوں کے لیے اس میں مصلحت ہی مصلحت ہوگی، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔